خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ آپ کے ساتھ بھی ہو۔ ہمارے لیے آج کی پاک انجیل مقدس لوکا کے مطابق اس کی 16ویں باب میں سے پڑھیں گے۔ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا، ایک دولت مند آدمی تھا جس کا ایک مختار تھا، اور اس کے پاس اس پر الزام لگایا گیا کہ یہ تیرا مال اڑاتا ہے۔ تب اس نے اسے بلا کر کہا کہ یہ کیا ہے جو میں تیرے حق میں سنتا ہوں؟ اپنی مختاری کا حساب دے، کیونکہ آئندہ تو مختار نہیں رہ سکتا۔ اس مختار نے اپنے جی میں کہا، میں کیا کروں، کیونکہ میرا مالک مختاری مجھ سے لے لیتا ہے، خدائی مجھ سے ہوتی نہیں، اور بھیک مانگنے سے مجھے شرم آتی ہے۔ مجھے معلوم ہے کیا کرنا چاہیے، تاکہ جب مختاری سے معزول ہو جاؤں تو لوگ مجھے اپنے گھروں میں جگہ دیں۔ پس اپنے مالک کے ایک ایک قرض دار کو بلا کر پہلے سے پوچھا کہ تو میرے مالک کا کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا، 100 بط تیل۔ اس نے اسے کہا، اپنی دستاویز لے اور جلد بیٹھ کر 50 لکھ دے۔ پھر دوسرے سے کہا، تو کتنا دھرتا ہے؟ اس نے کہا، 100 کر گیہوں۔ اس نے اسے کہا، اپنی دستاویز لے اور 80 لکھ دے۔ تب مالک نے بددیانت مختار کی تعریف کی، اس لیے کہ اس نے ہوشیاری کی تھی، کیونکہ اس دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور تاریک میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پس میں تم سے کہتا ہوں، ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو دائمی مسکنوں میں تمہیں قبول کریں۔ جو تھوڑے سے تھوڑے میں دیانتدار ہے، وہ بہت میں بھی دیانتدار ہے، اور جو تھوڑے میں بد دیانت ہے، وہ بہت میں بھی بد دیانت ہے۔ پس اگر تم ناراض دولت میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو حقیقی دولت تمہیں کون سپرد کرے گا؟ اور اگر تم بیگانے مال میں دیانتدار نہ ٹھہرے تو جو تمہارا اپنا ہے اسے کون تمہیں دے گا؟ کوئی غلام 2 مالکوں کی غلامی نہیں کر سکتا، اس لیے کہ یا ایک سے کینہ رکھے گا اور دوسرے سے محبت، یا ایک سے ملا رہے گا اور دوسرے کو ناچیز جانے گا۔ تم خدا اور دولت دونوں کی غلامی نہیں کر سکتے۔ پاک انجیل کے وسیلے سے ہم سب کے گناہ معاف کیے جائیں۔ گڈ مارننگ پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم سال کے دوران میں 25واں اتوار منا رہے ہیں، اور آج ہم مسیح خداوند کی ایک تمثیل سنیں گے جو بعد عنوان مختار کی تمثیل کہلاتی ہے۔ یہ تمثیل مسیح خداوند نے خاص کر اپنے شاگردوں کے لیے کہی ہے، کیونکہ لکھا ہے کہ پھر اس نے اپنے شاگردوں سے بھی کہا، ایک دولت مند آدمی تھا۔ پیارے بھائی اور بہنوں، اس تمثیل میں، اس انجیلی اقتباس میں 2 قسم کے لوگوں کے درمیان امتیاز کیا گیا ہے۔ پہلی قسم جو اس دنیا کے فرزند ہے، the children of this world، اور دوسری قسم نور کے فرزند، the children of light۔ اس تمثیل کے اندر خداوند یسوع المسیح بددیانت مختار کی ہوشیاری کی تعریف کرتے ہیں، کیونکہ مختار جانتا ہے کہ اس دنیا کے سسٹم کو کس طرح ہینڈل کرنا ہے اور اپنی نیک نامی کو کس طرح برقرار رکھنا ہے۔ اس دنیا کے لوگ تندہی سے کام کرتے ہیں تاکہ اپنی زندگیوں کو سکیور کر سکیں، تاکہ وہ کمفرٹ زون میں رہ سکیں اور اپنی چودراہٹ کو قائم رکھ سکیں، جبکہ نور کے فرزند ذی شعور ہوتے ہیں،
اور دانشمندی سے خدا کی بادشاہی کی اقدار سے جڑے رہنے کا عزم کرتے ہیں، اور نور کے فرزندوں کا محور و مرکز صرف اور صرف خدا باپ کی ذات کبریا ہوتی ہے۔ خدا کی بادشاہی کی اقدار کو حاصل کرنے کے لیے بھی اپنے آپ کو ہوشیار رکھنا ہوگا۔ یہ تمثیل شاگردوں کو مختاری کے موضوع پر تعلیم دینے کے لیے سنائی گئی ہے۔ سب جانتے ہیں کہ لوکا کی انجیل کا یہ حوالہ بہت مشکل ہے۔ وجہ یہ ہے کہ بددیانت کی کہانی بددیانتی کی تعریف کرتی ہوئی معلوم ہوتی ہے۔ در حقیقت ایسا نہیں ہے۔ تمثیل کا دولت مند آدمی خود خدا کی علامت ہے۔ مختار کون ہے؟ مختار کا مطلب ہے نگران، منتظم اعلیٰ، منشی، جائیداد کا ناظم، ناظر، مالک جیسا لیکن مالک نہیں ہے۔ سارے اختیار اس کے پاس موجود ہیں جو مالک نے دیے ہیں، لیکن وہ پھر بھی مالک نہیں ہے، لیکن وہ کام جو کہ ہے مالک جیسے ہی کرتا ہے۔ مختار شخص وہ ہوتا ہے جس کو کسی دوسرے آدمی کے گھر اور جائیداد کی ذمہ داری سونپ دی جاتی ہے۔ اس تمثیل میں خداوند کا ہر شاگرد ایک مختار ہے جس کو مالک نے اپنی ہر چیز دی ہے۔ وہ مالک کے رتبے کو استعمال کرتے ہیں، لیکن یاد رکھنے والی بات یہ ہے کہ مختار مالک نہیں ہے۔ مالک کی ذات صرف ہمارے خداوند یسوع المسیح کی ہے، جس کو زمین و آسمان کا اختیار دیا گیا، اور شاگردوں کو بھی مسیح خداوند نے یہ اختیار سونپا جو ان کے لیے قابل فخر ہے۔ مسیح خداوند کو زمین و آسمان کا اختیار باپ کی طرف سے سونپا گیا، جس میں بیٹا دیانت دار رہتا ہے، جس میں بیٹا آنیسٹی ثابت کرتا ہے، اور جس میں بیٹا باپ کے لیے قابل فخر ہے، کیونکہ اس نے ہر کام میں اپنے باپ کی مرضی کو پورا کیا ہے۔ میں اپنے طور پر کچھ بھی نہیں کرتا، جو کچھ میرا باپ مجھے کہتا ہے میں وہی کرتا ہوں۔ مذکورہ مختار جس کا ذکر اس تمثیل کے اندر کیا گیا ہے، اس پر الزام یہ تھا کہ وہ اپنے مالک کے مال میں گبن کرتا ہے، چوری کرتا ہے، ہیرا پھیری کرتا ہے، کرپشن کرتا ہے، اور اس سے حساب لیا گیا۔ نیز اسے اطلاع دی گئی کہ اسے ملازمت سے برطرف کر دیا گیا ہے۔ مختار نے جلدی کچھ سوچا۔ اسے خیال آیا کہ اسے اپنے مستقبل کے لیے انتظام کر لینا چاہیے، کیونکہ وہ اتنا بوڑھا ہو چکا تھا کہ اب مزدوری اس سے ہو نہیں سکتی تھی۔ عزت نفس کا اتنا خیال تھا کہ بھیک مانگتے ہوئے شرم آتی تھی، لیکن چوری کرتے ہوئے، کرپشن کرتے ہوئے اسے شرم نہیں آتی تھی۔ پھر وہ اپنے سماجی تحفظ کے لیے کیا کر سکتا تھا؟ ایک سکیم اس کے ذہن میں آتی ہے جس سے وہ دوسروں کو اپنا دوست بنا سکتا ہے، جو نہ صرف ضرورت کے وقت اس پر رحم کھا کر اس کی مدد کریں۔ پیارے بھائی اور بہنوں، وہ سکیم یہ تھی کہ اس نے اپنے مالک کے قرضدار کو بلایا، یا وہ اس کے پاس گیا اور اس سے پوچھا کہ تجھ پر میرے مالک کا کیا آتا ہے؟ مقروض نے اسے بتا دیا کہ 100 من تیل۔ تو بددیانت مختار نے کہا کہ تو 50 من کی ادائیگی کر دے تو حساب ختم ہو جائے گا۔ دوسرے قرضدار پر 100 من گیہوں کا مقروض تھا۔ مختار نے اس سے کہا کہ تو 80 من کی ادائیگی دے دے تو سارا حساب ختم ہو جائے گا۔ کہانی کا دھچکا لگانے والا حصہ وہ ہے جب اس بددیانت مختار کا مالک
بددیانت مختار کی تعریف کرتا ہے کہ اس نے ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ کوئی کیوں ایسی بے ایمانی کی تعریف کرے گا؟ بددیانت مختار کی تعریف اس کی بے ایمانی اور کج رفتاری کے لیے نہیں، اس کی تعریف اس کی دور اندیشی اور پیش بینی کے لیے کی گئی تھی، کیونکہ اس نے بڑی مصلحت اندیشی کا ثبوت دیا تھا۔ اس نے مستقبل پر نظر کی، اس کا انتظام کیا، اس نے مستقبل کے انعام کی خاطر حال کے فائدے کو قربان کر دیا۔ ہم اپنی زندگیوں پر اس بات کا اطلاق کرتے ہوئے ہمیں اچھی طرح جان لینا چاہیے، ہمیں اچھی طرح سمجھ لینا چاہیے کہ خدا کے فرزندوں کا، نور کے فرزندوں کا، the children of light کا مستقبل اس دنیا میں نہیں ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے دائماً نہیں ہے۔ ہماری حیثیت اس دنیا میں ایک مسافر کی مانند ہے، بلکہ ہمارا مسکن، ہماری منزل آسمان ہے۔ جس طرح مختار نے اقدام کیا کہ ملازمت سے نکالے جانے کے بعد میرے کچھ دوست اور بہی خواہ ہوں، اور اس نے اپنے مالک کا مال استعمال کیا، اسی طرح ایک مومن کو، ایک فیتھفل کو، ایک مسیحی کو بھی چاہیے کہ اپنے خداوند کے مال کو، اس کی دی ہوئی صلاحیتوں کو، اس کی عطا کردہ خوبیوں کو، اس کی بخشی ہوئی نعمتوں کو، مال و دولت کو اچھی طرح استعمال کریں کہ جب آسمان پر جائے تو اس کا استقبال کرنے کو وہاں ایک پارٹی کھڑی ہو، لوگ کھڑے ہوں، خدا کے برگزیدہ لوگ جو کہ ہیں اس کا استقبال کریں۔ خداوند نے کہا کہ دنیا کے فرزند نور کے فرزندوں کی نسبت اپنے طور طریق میں زیادہ ہوشیار ہیں۔ پس میں تم سے کہتا ہوں کہ ناراستی کی دولت سے اپنے لیے دوست پیدا کرو، تاکہ جب وہ تم سے جاتی رہے تو دائمی مسکنوں میں تمہیں قبول کرے۔ ناراستی کی دولت کیا ہے؟ ناراستی کی دولت اکثر ناراست وسیلوں سے حاصل ہوتی ہے، ناجائز وسیلوں سے حاصل ہوتی ہے، جو ناراست کاموں اور بے شمار گناہوں کا سبب بنتی ہے۔ اس لیے بھی یہ ناراستی کی دولت کہلاتی ہے، کیونکہ وہ جھوٹ اور فریب پر مبنی ہوتی ہے۔ لیکن وہ نیک کام جو خدا میں کیے جائیں وہی سچی دولت ہے۔ جیسے خدا کے کلام میں لکھا ہے، اپنے لیے آسمان پر خزانہ جمع کرو، جہاں نہ کیڑا نہ زنگ خراب کرتا ہے اور نہ چور نقب لگا کر چراتے ہیں۔ پھر خداوند نے کہا، ایسا ہی وہ ہے جو اپنے لیے خزانہ جمع کرتا ہے، کہاں؟ زمین پر، اور خداوند کے نزدیک وہ دولت مند نہیں۔ راستی کے بارے میں مسیح خداوند نے کہا کہ اگر تمہاری راستی فقیہوں اور فریسیوں کی راستی سے زیادہ نہ ہو تو تم آسمان کی بادشاہی میں ہرگز داخل نہ ہوگے۔ مراد یہ ہے کہ ہم اپنا روپیہ پیسہ اور دوسری مادی چیزوں کو اس طرح استعمال کریں کہ روحیں جیتی جائیں۔ اس طرح ایسی دوستیاں قائم ہوں جو ابدی ہوں، دوسروں ہماری وجہ سے نجات کے قریب جانے پائیں، خداوند کے قریب جانے پائیں، کیونکہ مادی مال و دولت کی قدر و قیمت غیر یقینی اور عارضی ہوتی ہے، جبکہ روحانی حقیقتوں کی قدر و قیمت دائماً قائم رہتی ہے۔ یہ ہے ہمارے خداوند کی تعلیم کہ مادی مال و متاع کو دنائی کے ساتھ لگانے سے ہم انسانوں کی ابدی برکت میں حصہ دار بن سکتے ہیں۔ ہم اس بات کو یقینی بنا سکتے ہیں کہ جب آسمان کے دروازوں پر پہنچیں تو وہاں ہمارا خیر مقدم کرنے کو لوگ ہوں،
جو ہماری دعاؤں اور ہماری قربانیوں کی بدولت بچ گئے تھے۔ یہ لوگ ان الفاظ کے ساتھ ہمارا شکریہ ادا کریں گے کہ آپ ہی تھے جنہوں نے ہمیں یہاں آنے کی دعوت دی تھی۔ عام معنوں میں ہر انسان خدا کا مختار ہے، جس کو اس نے اپنی شبیہ پر بنا کر بھیجا ہے۔ ایک اور مفہوم میں اسرائیلی قوم خدا کی مختار تھی، اسے خدا کے پاکستان میں رکھا گیا تھا، شریعت اس کے سپرد کی گئی تھی، وعدے، عہد اور عبادت گزاری اسے سونپی گئی تھی، مگر ان سب باتوں میں اسرائیل نے خدا کے مال کو ضائع کر دیا اور بحیثیت مختار بالکل بے وفا ثابت ہوئے۔ ہمیں ان چیزوں کا اس جہان میں ذخیرہ نہیں کرنا، بلکہ انہیں درست طور پر استعمال کر کے مستقبل کے لیے برکت کا باعث بنانا ہے۔ اپنے مال و متاع پر ملکیت جمانے سے بہتر ہے کہ ہم اپنی دولت کو نیک کاموں میں خرچ کر کے آنے والے وقت کے لیے دوست پیدا کیے جائیں۔ ان دنوں پاکستان کے اندر آئے ہوئے سیلاب ہر مسیحی کو دعوت دیتے ہیں کہ ہم اپنی ان غریب بھائیوں اور بہنوں کی طرف بڑھیں جو ان دنوں کچلے ہوئے ہیں، جو ان دنوں غربت کی لکیر سے نیچے آئے ہوئے ہیں، جن کو سیلاب کی تباہ کاریوں نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ ایسے لوگوں کی طرف جائیں اور اپنا مال ان پر خرچ کریں، کیونکہ جو ہمارے پاس ہے، مثلاً ہمارا وقت، ہماری صلاحیتیں، ہمارا روپیہ پیسہ، وہ سب خداوند کا ہے، اور ہمیں ان سب کو اسی کے لیے استعمال کرنا ہے، جو اس بات کا نتیجہ ہے کہ ہم دیانتداری سے اور وفاداری سے مسیح کی خدمت کرتے رہیں۔ اگر ہم اس مال میں دیانتدار نہیں نکلتے جو اس کا ہے، جو ہمارا ہے، وہ ہمیں کون دے گا؟ سوال ہے۔